یہ آزاد خارجہ پالیسی عمران خان دے سکتا ہے کیونکہ اس کے باہر پیسے نہیں ہیں، اس کے باہر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے عمران خان کے۔ عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ خطرناک ہوں سڑکوں پہ، وہ صحیح کہتا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، ان کے لیے مارشل لاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی 14 سالہ دوشیزہ نہیں کہ فون پہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ وہ نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے، پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، یعنی جاؤ ٹٹھے کھوچ، اندھے کنویں میں قوم کو گرنے لگے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جھاڑو پھر جائے گا۔ میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ جھاڑو بھی پھر سکتا ہے۔ بیچ چوراہے کے ہنڈیا پھوٹے گی، بیچ چوراہے کے پھوٹے گی، اور اس کے نقصانات بہت دور دور تک ہوں گے۔ اللہ کے بعد جیو کو لائسنس میں نے جاری کیا، مشرف کسی قیمت پہ یہ لائسنس نہیں دینا چاہتا تھا۔ جس پارٹی کے سایہ تلے اور جس قیادت کے سایہ تلے جس آدمی نے لڑا ہے، وہ اگر ہلے تو سیاسی طور پر اس کا منہ کالا کر دیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اس بات پہ یہ قائم رہیں۔ ایک آدمی کا نام بتائیں جو خاندانی وراثت کی سیاست کے بعد جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے۔ بے صبری میں منہ جل جائے گا، گرم گرم کھائیں گے آپ کا منہ جل جائے گا، اور اس منہ کے جلنے سے عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، کیونکہ میرا ووٹ دینے والا ڈنٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نائی کبوتر باز مرغ لڑانے والے، ہمارا کیا گناہ تھا کہ ہم نے بچوں کی جیلیں کاٹی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا مال مکانا ہے کار بھی جانا ہے، مال مکائیں ان کا۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو، اس سے نظر آ گیا کہ آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار میں ایک آپ نے کھوکھا لگایا ہوا ہے، چھانگا مانگا ہے۔ بے نظیر شہید لے گئی تھی سوات میں، اور 12 ووٹوں سے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اتنے ہی ووٹوں سے انشاءاللہ ان کی بھی تحریک اعتماد جو ہے تحریک اطمینان میں بدل جائے گی۔ میرے منہ میں لفظ آیا ہے، لڑائی ہے تحریک اطمینان کی اور تحریک عدم اعتماد کی۔ عدم اعتماد مسترد ہوگا اور تحریک اطمینان عمران خان کے حق میں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے 14 دن کے بعد جو ایجنڈا ہوگا اس میں بھی بڑے سارے مسئلے ہیں۔ یہ بڑا مہینہ جو ہے، اس مہینے کی کہ 30 دن جو ہیں وہ سیاست ہمہ گیر ہوگی، سیاست ہی سیاست ہوگی۔ اور اللہ خیر کرے کوئی اور پشاور میں جو کچھ ہوا ہے، ایک خونی واقعہ ہوا ہے، اور مسلمانوں کی 63 مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں، اور شہادت ہوئی ہیں 63 مسلمانوں کی، اور 190 زخمی ہیں۔ سو یہ ساری صورت، یہ دیکھیں یہ معمولی نہیں ہے۔ کہیں بھی کسی وقت بھی اس ملک میں ملک دشمن عناصر کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں جس سے کہ سارا مسئلہ ہی چوپڑ ہو جائے۔ اور میں اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں جناب والا، اپنے شوق پورا کریں۔ فضل الرحمان صاحب کا نام میں احترام سے لیتا ہوں، اور احترام سے ہی مولانا فضل الرحمان کہوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، یعنی جاؤ ٹٹھے کھوچ، یعنی اندھے کنویں میں قوم کو گرنے لگے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جھاڑو پھر جائے گا۔ ملک کی سلامتی پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا، اور یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ بھی جھاڑو پھر سکتا ہے۔ سو آپ سوچیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اربوں روپے لگا کے ریلیاں نکال رہے ہیں۔ میں بھی 4 صوبوں میں ہم نے 86 شناختی کارڈ اور جو پاسپورٹ آفسز ہیں اس کے افتتاح میں جا رہا ہوں۔ جب میڈیا آپ کے ساتھ ہے، خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، دیکھیں 72 گھنٹے میں تو آپ کو ڈرون لگا ذرا سا، تو 72 گھنٹے میں تو آپ چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ بڑے لوگ ہیں، بڑی باپ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کا زخمی ہونا جو ہے ساری قوم کا زخمی ہونا ہے۔ اور یہاں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، ٹی وی پہ آپ دیکھیں، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، بیٹا ماں کو مار رہا ہے۔ غریب کو پہلی دفعہ پیٹرول میں اور بجلی میں سہولت ملی ہے، اور صحت کارڈ جس آدمی کے جیب میں ہے وہ چھاتی چوڑی کر کے پھر رہا ہے کہ بھی اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو اس کا علاج ہو جائے گا، ورنہ تو یہاں پیناڈول لینے کے لیے مسئلے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اس بات پہ یہ قائم رہیں، اس بات پہ یہ قائم رہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، کیونکہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ ایک آدمی کا نام بتائیں جو خاندانی وراثت کی سیاست کے بعد جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے۔ ایک آدمی کا نام بتائے۔ پیپلز پارٹی بھٹو سے شروع ہے، ایوب خان کے جنرل سیکرٹری تھے، اور بھٹو نے خود مجھے کہا 77 میں پاکستان کا مقبول ترین سپیکر تھا۔ اس کے بعد میری مقبولیت میں فرق آنا شروع ہو گیا، ورنہ حل کے نشان میں تو جلسہ نہیں ہوتا تھا شیخ رشید کے بغیر۔
اور اس وقت میں نے چارٹرڈ فلائٹیں MNAs اور یہ بڑے لوگ مجھے لاتے تھے جلسوں کے لیے، ککری گراؤنڈ سے لے کے اور دسہرہ گراؤنڈ تک اور ناصر باغ تک. یہ میں حل کے نشان کی کمپین کی بات کر رہا ہوں. بھٹو نے خود مجھے کہا شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. ہم جس طرف جا رہے ہیں، دنیا، یورپ، نیٹو، سیٹو سینٹو نہیں رہا، نیٹو کے جو حالات جا رہے ہیں، جو معاملات جا رہے ہیں، آپ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ایک شخص سے ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ، عمران خان سے 1 سال آپ صبر نہیں کر سکتے؟ 1 سال میں 6 مہینے لگائیں جی، 6 مہینے تو کمپین کے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو صبر نہیں ہے. بے صبری میں منہ جل جائے گا، گرم گرم کھائیں گے آپ کا منہ جل جائے گا. اور اس منہ کے جلنے سے عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. عمران خان اور پی ٹی آئی، میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں جی، میں عمران خان کا ممبر ہوں. اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کو انڈر اسٹیمیٹ یہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو حالات بنتے جا رہے ہیں، وہ حالات جو ہیں، ہمیں ان لیڈرز کو، یہ اپوزیشن کے سو کال جو لیڈر ہیں، ان کو صورتحال پہ نظر رکھنی چاہیے اور 1 سال صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ورنہ میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ جھاڑو بھی پھر سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں، میں غلط زبان نہیں، میں ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، میں خبردار بھی کر رہا ہوں، اور میں واقف ہوں حال کا بھی. میں سارے معاملات سے واقف ہوں. پاکستان کی سٹیبلٹی جو ہے، اس میں کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہے. الیکشن فیئر ہوں گے 2023 کے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اور فیئر ہونا چاہیے. اگر قوم کسی اور کو منتخب کرتی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ہار آپ کا مقدر ہے، ہارنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد جو آپ نے کہنا ہے دوبارہ اسی جگہ پہنچ جانا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کی افواج کو نام لے کر آپ نے بدتمیزی کی ہو، اور لندن میں بیٹھ کے کی ہو، اور اسی ایمبیسی میں اب خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے اپلائی کر رہے ہیں؟ سو آپ کو کوئی ملک لینے کے لیے تیار ہے؟ صرف وہ ملک پناہ دے رہے ہیں جہاں انہوں نے لوٹ اور چوری کا مال رکھا ہے. یہ آزاد خارجہ پالیسی عمران خان دے سکتا ہے کیونکہ اس کے باہر پیسے نہیں ہیں، اس کے باہر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. عمران خان کے جس آدمی کے بینک اکاؤنٹ باہر ہیں، وہ اس ملک کو آزاد خارجہ پالیسی نہیں دے سکتا. میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو، اس سے نظر آ گیا کہ آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار میں ایک آپ نے کھوکھا لگایا ہوا ہے. آپ نے حرام کی جو دولت لوٹی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس دولت کو آپ کی اولاد انجوائے کرے. میں اس 22 اور 23 کو بڑا کروشل ایئر، ان کی صحتیں بھی دیکھیں. برگر کھانا ان کا نصیب ہے، دولت بینکوں میں ہے. سو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اب کیوں نہیں کہتے؟ اب کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے. نیوٹرل کیا چیز ہوتی ہے کہ نہ ہاتھ آسمان پہ نہ پاؤں زمین میں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی 14 سالہ دوشیزہ نہیں کہ فون پہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں. یہ سارے بڑے کھانگڑ قسم کے لوگ ہیں جو آدمی حلقوں سے منتخب ہو کے آتا ہے. اور میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں، جس پارٹی کے سایہ تلے اور جس قیادت کے سایہ تلے جس آدمی نے لڑا ہے، وہ اگر ہلے تو سیاسی طور پر اس کا منہ کالا کر دیں، کیونکہ اس میں اپنا مفاد شامل ہے. اقتدار کے بھوکے یہ یاد رکھیں کہ ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ نہ آپ کے کچھ ہاتھ آئے، اور ایک بسا بسایا نظام اور چلتا ہوا عمران خان کی قیادت کا نظام جو ہے، اس میں رکاوٹ کو آپ کو زیادہ قیمت ادا کرنی دے گی. عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ خطرناک ہوں سڑکوں پہ، وہ صحیح کہتا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال، ان کے لیے مارشل لاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ادارے جو ہیں وہ بڑے مستحکم، آرگنائز اور دور اندیش اور ویل سٹڈیڈ ہیں. مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے تو ماسٹر لال ہی کافی ہے. آپ روز جو کہہ رہے ہیں، آپ ان کی ساری باتیں سن رہے ہیں، وہ نیوٹرل ہو گئے. بس یہ تھا آپ کا مسئلہ. آپ کو اندازہ ہے کہ گندم کی آگ لگ جائے گی اس ملک میں، قیمت میں، دنیا میں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ اب میں آپ کو دنیا کے ریٹس بتاتا ہوں، میں معیشت دان نہیں ہوں، سیاست دان ہوں، کہ آئل پرائسز کا کیا ایفیکٹ پڑے گا اور اس کے سیاست پر کیا اثرات ہوں گے. اس لیے کہ یہ لوٹ مار کر کے سارا خزانہ کس کا؟ کیا عمران خان یہ چاہتا تھا کہ اس کو مہنگائی جیسا تانا سننا پڑے؟
کہ میں آٹا دال چینی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرا ووٹ دینے والا ڈنٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نائی کبوتر باز مرغ لڑانے والے عام لوگ ہیں. میرے پاس میلسی نہیں، کھچی نہیں، ٹوانا نہیں، ممڈوٹ نہیں، کوئی گجر نہیں، جٹ نہیں. ایک کانسٹیچوئنسی ہے جس میں مختلف مکتبہ فکر کے شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب ہم کو قریب ہیں. اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں. دیکھیں یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں، فون چنائے گا. وہ میں نے ایک بات کی تھی، پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں، کہ پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آکھدہ، پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آکھدہ اشارہ کر گئی. اور یہ اشاروں میں چلنے والے معاملات ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا، گیٹ نمبر 4 جو ہے جن کی یہ سارے پیداوار ہیں، اور میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جب سخت ترین یہ باتیں کرتے تھے اس وقت بھی ان کے رابطے تھے اور رابطے ہونے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے ان سے رابطے تھے اور رابطے ہونے چاہیے. یہ اتنا سنسٹیو ملک ہے، 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 60-70% نوجوان ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. ایسے ملک میں سب سے رابطے ہونے چاہیے. لیکن اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آ سکتی ہے، لا سکتے ہیں، تو بسم اللہ کریں. اس مہینے 1 مہینہ پورا ملک کو بحران میں رکھیں اور عمران خان نکلے گا اور انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا. یہ میرا سیاسی اسیسمنٹ ہے. اگر اندر سے کمزور پولیٹیکل، ان کو کیا ہوتا ہے جیلوں میں جی؟ ہم بھی تو ہیں نا، ماں کے جنازوں کے سلام پھیر کے 7 سال قیدیں کاٹی ہیں. ہم بھی ہیں، ہم نے بچوں کے اسکولوں میں مانیٹر، جیلوں میں ہم نے امتحان دیے. ہمارا کیا گناہ تھا؟ کیونکہ ہمارے والدین بڑے لوگ نہیں تھے. ہمارا کیا گناہ تھا کہ ہم نے بچوں کی جیلیں کاٹی ہیں؟ اور وہ ہمارا کیا گناہ تھا کہ جو ہمیں کوڑوں کی سزاؤں کی معافی ہمیں دلائی اور خواجہ صفدر نے بچوائی؟ ہمارا گناہ یہی تھا کہ ہم قوم کے ساتھ عام آدمی کی زبان ہے. ہماری سیاست رہے نہ رہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایجوکیشن کو عام کیا. کیونکہ ہمارے پاس کارخانے نہیں ہیں، کوئی ادھر شوگر مل نہیں ہے، ادھر کوئی ٹیکسٹائل ملے نہیں ہیں. تعلیم کو عام کیا، ہاسپٹلز کی فیسلٹیز دی. اور عمران خان انشاءاللہ تعالی یہ جو حالات جا رہے ہیں، 28 دن کی سیاست ہے، 14 اور 10 24 26 دن کی سیاست ہے. اس میں میری رائے یہ ہے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. دیکھیں 5 سال کا مطلب یہ ہے 6 مہینے 1 سال رہ گئے. اگر 6 مہینے پہلے بھی الیکشن ہو جائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ آئیں ہم سے بات کریں جی. دیکھیں ایم کیو ایم کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، مجید اور فلاں، اور میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. میں اس وقت سے ایم کیو ایم کو جانتا ہوں جب ایم کیو ایم صرف مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی. یہ ایک آدھے آدمی نے تباہی اور بربادی پھیلائی. باقی یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ مسائل زدہ لوگ ہیں، یہ عام کلاس کے لوگ ہیں، یہ نچلے طبقے کی آواز ہے. اور انہوں نے اتنی بڑی سٹرگل کی ہے، سوائے اس کے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جو لوگوں کی قتل و غارت ہوئی ہے، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور ان سے خان صاحب کو میں نے جب جہانگیر ترین کو کہا، مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا لسن، میں عمران خان کا ساتھی ہوں، کیوں نہیں بات کرنی چاہیے؟ ایم کیو ایم سے بات ہونی چاہیے. بہادرہ پر میرا مطلب ہے ان کے دفتر بند کر کے، دفتر تو موبائلوں میں آ گئے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. جی ڈی اے سے ہونی چاہیے. میں فارغ نہیں ہوں، میں مصروف ہوں ان دنوں میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے آئی ڈی کارڈ اور سارے پاسپورٹ آفس، کیونکہ ہم ای پاسپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم نئی دنیا کی ترقی والی یافتہ چیزیں لا رہے ہیں اپنی منسٹری میں. تو ورنہ میں بھی کراچی جاؤں گا. کیا ہے بھائی، ہمارے آپ ساتھی ہیں، ذمہ دار ہیں، اگر چھوٹی موٹی ٹوک ٹاک ہے تو وہ ٹھیک کر دینی چاہیے. جمالی صاحب کی حکومت 1 ووٹ میرے پاس تھا، میرے 1 ووٹ سے بنی. میں اپنے ووٹ کی بات نہیں کر رہا، 1 اور ووٹ میرے پاس تھا. اس وقت بھی 1 ووٹ میرے پاس ہے. ولسن کی حکومت 1 سال 1 ووٹ پہ بنی اور 4 سال رہی، وہ 5 سال رہی. دیکھیں اگر 5 ووٹ ہیں تو 5 ووٹ بڑے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، میری اگر عوامی مسلم لیگ ہے، میں نے تو دوسرا ممبر نہیں بنایا، کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان بہتر فیصلے کرے. وہ اس میں لیڈرشپ ہے، وہ اس ملک کو مسائل سے، معاشی مسائل سے نکالے، عام آدمی کے مسائل سے نکالے، سستی دوائی دے.
دیکھیں نا ہمارے 10-11 تو چیزیں ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ بھی یہ اگر وہ 5 آدمیوں کے, حالانکہ 2-3 منسٹر بھی ہیں, 5 میں کتنے منسٹر ہیں؟ 2 منسٹر ہیں, 1 سپیکر ہے, اور یعنی 2 ہی ممبر ہیں, 3 ان کے 2 وزیر ہیں اور 1 وہ خود سپیکر ہے. اگر چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یار, دوستوں کی طرف جاتے ہیں. شجاعت بڑا عظیم انسان ہے, بڑا چودھری شجاعت کو میں چودھری برادران کو بچپن سے جانتا ہوں. چودھری برادران میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں, کچھ نہیں پر تول رہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. چودھری برادران کہیں نہیں جاتے. جو بھی اس دور میں عمران خان کو چھوڑے گا وہ سیاسی طور پر منہ کالا کرے گا. حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, کسی کو سیاسی منہ کالا نہیں کرنا چاہیے, نہ کروانا چاہیے. چودھری کھڑے ہوں گے عمران خان کے ساتھ. دیکھیں ناراض لوگوں کو منانے میں کیا حرج ہے شہزاد؟ مجھے بتائیں, لوگوں نے ویسے ہی انا کا مسئلہ بنا لیا. میں تو سب کے سامنے ہر پروگرام میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ عمر کے حصے میں کوئی غیبت ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, اللہ مجھے معاف کر دے, کسی کی توہین ہو جائے. میں نے کبھی علماء دین کے اور عورتوں کے بارے میں کوئی ایسی زبان نہیں استعمال کی, نہ کروں گا. اگر کی ہے تو اس کو بھی اللہ مجھے معاف کر دے. میں عمران خان کو ان حالات میں ایک بہتر وزیر اعظم دیکھتا ہوں, اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ان کے بس کا بات نہیں. یہ بیچ چوراہے کے ہنڈیا پھوٹے گی, بیچ چوراہے کے پھوٹے گی, اور اس کے نقصانات بہت دور دور تک ہوں گے. دیکھیں میری کبھی جہانگیر ترین صاحب سے نہ دوستی ہے نہ ملاقات ہوئی ہے. میں نے جو بہتر سمجھا وہ کہا, اس کی ناراضگی جو ہوئی وہ مول لیتا ہوں. میں ایم کیو ایم سے بات چیت اور ان کے مسئلے کا حل کرنے کا حامی ہوں, اور ایم کیو ایم کو ایک زمین بیس اور عوام کے عام کلاس کی پارٹی سمجھتا ہوں, سوائے اس کے جو ان میں دہشت گرد ہیں ان کو مائنس کر کے. جی ڈی اے کے پاس بھی جانا چاہیے, ترین کے پاس بھی جانا چاہیے, چودھریوں کے پاس جانا. میرا مطلب ہے اگر ہمارے جانے سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے, خوش بہار ہو جاتا ہے, اور کام ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ہم تو ملکی سطح کی بات کر رہے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا جمالی صاحب کو میں نے 1 ووٹ اپنا دیا اور 1 کسی کا لے کے دیا, وہ میرے راز میں رہے گا, اس نے مجھے حلف دیا. اور اگر آج ہمیں 1-2 ووٹوں 2-3 ووٹ جو اگر ہمارے ساتھ خفا ہیں ہماری پارٹی کے, تو ان کو بھی راضی کرنا چاہیے. اس میں کیا, ہمارے میں کس چیز کی اکڑ ہے؟ ہماری گردن میں سریا کیوں ہے؟ ہمارے پاس عاجزی کیوں نہیں ہے؟ ہم الفاظوں کا بہتر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم سیلف انجریز کیوں لیتے ہیں؟ ہم اپنے لیے مسئلے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسئلے ہیں, وہ بھی ان کے ذات کے مسئلے نہیں ہیں, ان کے علاقے کے مسئلے ہیں. جی حل کر دو, جی حل کر دو. وہ کہتے ہیں نا مال مکانا ہے کار بھی جانا ہے, مال مکائیں ان کا. میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں, اگر میری جو میں بات کہہ رہا ہوں, اگر شیخ رشید کے پاؤں میں مہندی نہیں لگی ہوئی, اس ملک کے نظام کو اور عمران خان کی حکومت کو چلانے کے لیے مجھے ننگے پاؤں بھی کسی کے پاس جانا پڑے, تو میں عمران خان کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں, حالانکہ میں اس کی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. جی اللہ کے بعد جیو کو لائسنس میں نے جاری کیا. مشرف کسی قیمت پہ یہ لائسنس نہیں دینا چاہتا تھا. میرے محلے میں اشرف سینڈو صاحب تھے, میرے چیئرمین تھے, اور خاکسار لیڈر تھے, بہت زبردست انسان تھے. گڈی میں اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب جو ہیں ان کے بیٹے تھے, وہ پرنسپل سیکرٹری تھے. انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا. میں جنرل حامد صاحب کے میری اگلی گلی میں تھے, کالج روڈ میں چلا گیا, اور اماں میں جو تھی حامد صاحب کی وہ چائے لگائی ہوئی تھی, میں پاس بیٹھ گیا, اس نے مجھے چائے دی. اس وقت ہماری لکڑیوں کے چولہے مسئلہ تھا. تو اس نے کہا, مجھے محلے میں بابو کہتے ہیں, کہا بابو کیسے آیا؟ میں کہا اماں جی اس طرح گال ہو گئی ہے, حامدی جو ہے اس نے تنگ کیا ہوا ہے. اور تو اس نے اپنے پوتے کو بلایا, اس نے کہا پتہ نہیں میں نام بھول گیا اس کو, ادھر آ, رضا کے کیا نام تھا, رضوان کیا, حامدی نو فون ملا. تو اس وقت گھروں والے فون ہوتے تھے, موبائل فون نہیں ہوتے تھے. انہوں نے جنرل حامد صاحب کو فون میں لایا, لیفٹیننٹ جنرل حامد کو, چیف آف دی سٹاف تھے, پرنسپل. اس نے کہا جب تیرا باپ مرا تھا تو شیخ رشید نے اشرف سینڈو کے سارے انتظامات کیے تھے. میں مروں گی نا تو تیری پوسٹنگ پتہ نہیں کہاں ہوگی, سیاچین میں ہوگا, کہاں ہوگا. جس طرح شیخ رشید کہتا ہے اس طرح کرو, بس میرا یہ حکم ہے. اور اس نے فون رکھ دیا. میں آگے پریزیڈنسی گیا تو وہ کہتا اس طرح, جنرل احمد کہتا کہ یار ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, کیا حکومتیں اس طرح چلتی ہیں کہ تم میری ماں سے فیصلہ کراؤ گے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اور اس نے کہا اپروو جیو.
اب آپ بھی ہمیں اتنا تنگ نہ کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں پلیز. میں نے میر خلیل صاحب 20 سال ان کے ساتھ میں بیٹھتا رہا ہوں جنگ اخبار میں. میری زندگی میں 2-4 آدمی بڑے اہم ہیں, شورش ملک اور شورش کشمیری اور خواجہ آصف اور چودھری خواجہ صفدر اور چودھری ظہور الہی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھی مرچیں کم لگائیں, صلح کریں, اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اور لڑائی جھگڑے سے دیکھیں آپ کب سے لڑتے آ رہے ہیں. ایک بندے نے ایک دن میر خلیل الرحمان کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں امیر صاحب, اس نے کہا مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. سو ہمیں لڑائی سے پرہیز کرنا. دیکھیں رائے بدلتی رہتی ہیں. میں باچا خان کے کتنا مخالف تھا, جب میں گیا اور میں نے اس کو دیکھا 8-10 دن, وہ میں نے سیاست میں اتنا کنجوس آدمی نہیں دیکھا. 10-15 دن ان کے ساتھ رہا, شورش کے گھر جب وہ گئے رہے, میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی وہ 4 بندے ہم گئے, خواجہ صفدر صاحب, ظہور الہی اور میں. اس وقت بسکٹ کا ڈبہ 4 بسکٹوں کا آتا تھا, ایک ڈبہ اس نے باچا خان نے ایک ظہور الہی کے آگے رکھا, ایک خواجہ صفدر کے, ایک میرے آگے, اور ایک چھپا لیا چادر کے نیچے. وہ پھر تو دنیا کہتی تھی اس کے بلین باہر پڑے ہوئے جناب, افغانستان میں اتنا یہ ہے وہ. دیکھیں انسان کی رائے جو ہے وہ حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے. سو میں جیو اور جنگ گروپ سے اپیل کروں گا, آئے صلح کریں, لڑائی نہ کریں. لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں, اور میرا حق ہے آپ پہ. خبر نہ بدلیں, دیکھیں نا, خبر نہ بدلیں. دیکھو پیکا قانون, فواد صاحب دیکھیں, اب آپ ساری منسٹری کو ابھی فوڈ پہ لے جائیں گے مجھے. میری بات سنیں, ابھی آپ مجھے فوڈ پہ لے جائیں گے. کل میں نے دیکھا کہ آپ نے کلپ چل رہا تھا کہ 20 سال پوٹن نے قید کی ہے پیکا قانون, جو فیک نیوز پہ. سو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو بھی مل جل کے بات چیت کریں, بات کریں, آگے چلائیں. فواد نے ابھی کہا کہ پرویز الہی جو کہے گا اس کو مان لیں گے, تو اس بات سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں نا, اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میں انٹیریئر منسٹری میں ہوں, لیکن جب میں پروگرام سارے پاکستان کی منسٹریوں کے مجھے دینے پڑتے ہیں. سو ایک اچھی بات چودھری فواد نے کہی ہے کہ آپ جو امید تو ہے نہیں ہونا چاہیے, جو اس نے بات کی ہے اس کی نفی میں تو نہیں کر سکتا نا. دیکھیں نا, اگر آپ کوئی نرم سا سوال مجھ سے پوچھتے, اور میں عمران خان کے ساتھ 126 دن کنٹینر پہ رہا ہوں, کہ اس میں واقعی اپوزیشن کی بڑی صلاحیتیں ہیں. بعد میں تو ایسے ہوتا رہتا ہے کہ آپ میرے اس کے بارے میں کومنٹس دکھا دیتے ہیں, اس کے میرے بارے میں کومنٹس دکھا دیتے ہیں. ایک وقت تھا قائد اعظم بھی جو تھے وہ کانگریس میں تھے. ایک وقت تھا کہ قائد اعظم کانگریس کے بھی لیڈر تھے. جب انہوں نے کہا کہ مسلمان نہیں بن سکتا, مسلمانوں کا دیش وطن چاہیے, تو صورتحال مسلم لیگ کی وجود میں آئی. عمران خان میں ساری صلاحیتیں ہیں. میں کوئی اس لیے یہ باتیں نہیں کر رہا کہ میں اس کا ایک وزیر ہوں, میری 15ویں وزارت ہے, وزارت آنے جانے والی چیز ہے, کل ہوں نہ ہوں. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل بیٹھ کے یہ سال گزار لینا چاہیے, اور ایک فیئر الیکشن کے لیے ملک میں جانا چاہیے. جب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, اب یہ سارے لوگ خود کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہے. اب صرف وقفے کی بات ہے. ایک دفعہ عدم اعتماد کی لڑائی کسی کے حق میں بھی گئی, اس کے اثرات رہیں گے. پھر یہ لڑائی ہوگی, پھر یہ لڑائی ہوگی, کیونکہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کیا کرنا ہے, تو پھر یہ تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, پھر یہ ملک بحران کی طرف جا رہا ہے. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمران خان کو یہ سال 1 سال اور ملے, اس کے بعد فیئر الیکشن ہوں, قوم جس کو ووٹ دیتی ہے اقتدار اس کو منتقل کر دیا جائے. ہم اگر جیتتے ہیں تو ہم اپوزیشن